جس سچویشن سے دل جل رہا ہے اور بہت تکلیف ہو رہی ہے وہ ٹیررسٹ اٹیکس جو ہو رہے ہیں افغانستان کی سرزمین سے، جو ہمارے بارڈرز پہ، اور اتنے ہمارے پاک فوج کے جو ہیں سپاہی شہید ہوئے ہیں، یہ بہت غلط ہے۔ بالکل ایسے ہم جب دیکھیں خطے کے امن کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں ایک بڑی رکاوٹ یہ آ جاتی ہے کہ افغانستان کی طرف سے ہمارے ساتھ کوآپریشن نہیں ہوتی ہے۔ ہم ہمیشہ افغانستان سے یہ مسئلہ اٹھاتے رہے ہیں کہ بھئی میوچول کوآپریشن کریں، یہ جو ٹیررزم آپ کی سرزمین سے ہمارے اوپر ہو رہا ہے، اس میں بھارتی فنڈڈ ٹیررزم بھی ہے، بھارت کی پراکسیز بھی بہت سی کام کر رہی ہیں۔ افغان حکومت سے بارہا یہ ہم موقف اٹھا چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کے اس معاملے کو، اس خطے کے امن کے لیے آپ کا کردار بہت ضروری ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے بھی یہ کہا کہ افغانستان میں کل عدم تحریک طالبان پاکستان سمیت دہشت گرد گروہوں کے 60 سے زائد کیمپ فعال ہیں۔ افغانستان سے جنم لینے والی دہشت گردی پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے سب سے سنگین خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں افغانستان کی صورتحال پر بریفنگ کے دوران پاکستان کے مستقل مندوب نے یہ بھی کہا کہ طالبان حکام کو انسداد دہشت گردی سے متعلق اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کرنا ہوں گی، اور یہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں۔ تو ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب نے۔ مسعود صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ سر مجھے یہ بتائیے کہ ہم تو بار بار یہ افغانستان سے اپنا موقف اٹھا رہے ہیں، عاصم افتخار بھی یہی بات کر رہے ہیں اقوام متحدہ میں، تو افغان حکومت میں یہ ریئلائزیشن کیوں نہیں ہے؟ یا تو ان کے سپلنٹرز ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، یا کیا پرابلم کیا ہے وہاں کی؟ جی ہاں، بہت شکریہ۔ دیکھیں کہ پرابلم کیا بیسیکلی کیا ہے کہ ہماری توقعات دراصل غلط ثابت ہوئی۔ ہم سوچ رہے تھے کہ جن کے آنے کے بعد حالات بہتر ہوں گے، اور دیکھیں کہ جب سے یہ آئے ہیں 2021 سے 2020 میں ٹوٹل پاکستان میں 49 ٹیررسٹ اٹیکس تھے۔ ان کے آنے کے بعد آپ دیکھیں جس طرح سرج ہوئی، 35% پلس اٹیکس میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں، کیونکہ انہوں نے جیلوں سے جو دہشت گرد بند تھے ان کو ریلیز کر دیا، ہائیڈ آؤٹس دے دیے، فیسیلیٹیشن ہوئے، جو کچھ ویپنز اینڈ ایکوپمنٹ دیا، اور افغان نیشنل ایکولی دے آر انوالو، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، فنڈنگ بھی دے رہے ہیں، انڈیا بھی ایکٹیولی انوالو ہے۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ ٹو پریشرائز پاکستان کے اگینسٹ ان کو ایز اے لیوریج کے طور پہ یوز کرنا چاہتے ہیں۔ جو پاکستان نے کچھ چیزوں پہ جو رکھا ہے، انلیگل اسپیکٹرم ہے، یہاں پہ جو ٹریڈ سمگلنگ ہو رہی ہے، اور دوسرے یہاں پہ جو مسائل ہیں، ان پاکستان ون ڈاکومنٹ رجیم لے کے آیا ہوا ہے، تو بہت ساری ایسی چیزیں افغان ریفیوجیز کو ڈیپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سلسلہ پہلے سے چل رہا تھا، بارڈرز کھلے رکھیں، ہمیں اپنی من مانی کرنے دیں، تو وہ والا ہے فیکٹر ہے۔ تو دیرفور پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے اس دفعہ کی جو اسپیشلی ملٹری لیڈرشپ ہے، انہوں نے کہا ہم نے ایک ہارڈ اسٹیٹ بننا ہے، ہم نے کوئی کمپرومائزز نہیں کرنا ہے، اسٹیٹس کو کی باتیں نہیں کرنی ہے، کوئی ہم نے معافیاں نہیں مانگنی ہے، ہم نے چیزیں اگنور نہیں کرنی، ہم نے ایک اسٹینڈ لینا۔ سو دیرفور آپ دیکھیں ڈیپوٹیشن بھی جو ہو رہی ہے لگاتار ہو رہی ہے، ایون ڈاکومنٹڈ بھی جا رہے ہیں۔ آپ نے ون ڈاکومنٹ رجیم کو انفورس کر دیا ہے تمام بارڈرز پہ، اور لیکن اس کے باوجود سمگلنگ پہ بھی کریک ڈاؤن ہے۔ لیکن یہ چاہتے ہیں کہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں۔ فیسیلیٹیٹ کیسے کریں؟ کہ جو فتنہ الخوارج ہے ان کے ساتھ آپ بات چیت کریں، اور جو ایسٹ وائل فاٹا ہے وہ ان کے حوالے کر دیں، تاکہ وہ اپنی شریعت وہاں پہ لے کے آئے، اس کے بعد باقی پاکستان میں لے کے آئے۔ کیونکہ دیکھیں وہ سمجھتے ہیں کہ فتنہ الخوارج اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ ساتھ جو نیٹو کے ساتھ تھے، یا پہلے 79 میں بھی یہی لوگ تھے، مل کے یہ لڑے ہیں۔ تو دیرفور دیکھیں کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ایک وہ چیز ہے، فیکٹر ہے۔ سیکنڈ، ان کی انیبلٹی ہے، ان کے پاس کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ ان کو کنٹیسٹ کرے۔ ان کو یہ بھی خوف ہے اگر ہم ان کے پیچھے جاتے ہیں تو دے میں جائیں داعش کے پاس چل جا سکتے ہیں، یا ہمارے جو اپوزنگ نادرن الائنس ہے ان کو یہ جوائن کر سکتے ہیں۔ تو ایک وہ والا فیکٹر بھی ہے۔ دوسرا کہ میں نے بتایا کیپیسٹی بھی نہیں ہے، اور وہ پھر وہ خوف والا ایلیمنٹ دو ہے، اس میں چیزیں ہیں۔ لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی جان گئی ہے کہ یہاں سے کیا ہو رہا ہے۔ جس طرح پہ آپ نے بات سر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کیپیسٹی بھی نہیں ہے، کیپیسٹی بھی نہیں ہے، ویلنگنس بھی نہیں ہے، مسائل بھی پیچیدہ ہیں، تو سر یہ کون حل کرے گا؟ کون سی پاور ایسی آئے گی الٹیمیٹلی؟ کیا یہ سنیں یہی نا، کیسے ہوگا یہ معاملہ؟ پھر کیا جنگ کی طرف صورتحال بڑھے گی؟ ہم نے تو
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पहले तो हमने कोशिश की आपस में बातचीत करने की हमने कोशिश की, और इसके बाद हमारे एम्बेसडर सादिक फ्रिक्वेंटली जाते रहे। फिर चाइनीज दरमियान में आए थे कि उन्हें मीडिएट करने की कोशिश की। काबुल में भी फॉरेन मिनिस्टर वांग यी गए, हमारे डॉर साहब गए, बीजिंग में भी मुलाकात की, फिर रशियन भी इन्वॉल्व हुए। सीपैक का भी उन्होंने कहा कि सीपैक में आ जाएं, आप शामिल हो जाएं सीपैक में। उनको हमने तमाम फैसिलिटेशन करने की कोशिश की। तो दरमियान में हमें यूनाइटेड नेशन की जो टीम है, एनालिटिक्स फोर्स सैंक्शन मैनेजिंग टीम, उन्होंने भी कंसर्न का इजहार किया। सेंटकॉम के चीफ ने भी अपने कंसर्न का इजहार किया। तो दैट्स वाई देखे कि अमेरिकन ने अब एक्नॉलेज कर लिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो थ्रेट है वो अफगानिस्तान से इमिनेट कर रहा है। सो देयरफॉर उन्होंने इसलिए जो उनके जो टेरर और BLA मजीद ब्रिगेड दोनों को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। तो उसके बड़े सीरियस इंप्लीकेशन है, लीगल भी है, पॉलिटिकल भी है, डिप्लोमेटिक इंप्लीकेशन भी है, सो रिकग्निशन है। आज ही प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि हम बागराम एयरबेस को वापस लेंगे, तो उसके भी बहुत सारे मुज़मरात होंगे। और उन्होंने ये भी कहा है, पाकिस्तान के साथ स्टेट डिपार्टमेंट ने भी कहा, वार डिपार्टमेंट ने भी कहा कि दे विल कोऑपरेट विद पाकिस्तान ऑन वार ऑन टेरर। सो एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है फ्यूचर में। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी ये भी मानती है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो फितना और खारिज के अलावा यहाँ पे इस्लामिक स्टेट है वो भी पनप रही है। और देखें 9/11 के बाद जो अफगानिस्तान में हमला हुआ था वो अलकायदा के अगेंस्ट हुआ था। अलकायदा आज अफगानिस्तान में दोबारा मजबूत हो गई है। वहाँ पे तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान भी है, ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है जिनका फोकस चाइना डिवाइड भी है। ब्रिगेडियर साहब, आप ये बताएं कि ये इनकी तो गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया था, अफगान गवर्नमेंट ने, कि हम अपनी सरजमीन को टेररिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो वो स्टेटमेंट का क्या हुआ? देखें जी, ये बड़ी अजीब बात है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जब अमीर का फतवा आएगा तो इट इज बाइंडिंग है कि वो एक्सेप्ट करेंगे। तो ये फतवा आया, इसके बावजूद जो है कि इनका जो जनरल डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस है जिन्होंने NDS को रिप्लेस किया है, दे आर स्टिल फैसिलिटेटिंग जो बॉर्डर क्रॉसिंग है अभी भी इनके थ्रू आ रही है। पैसे के फंडिंग की डिस्ट्रीब्यूशन भी इनके थ्रू हो रही है। और जो तश्कील जो पा रहे हैं, हमारे पास तो पूरा एविडेंस है। अभी देखें ना कि जब भी पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं वो एविडेंस लेके आते हैं। तो लेकिन वो फिर ये कहते हैं कि प्राइवेटली कि हमारी इनेबिलिटी है, हम नहीं कर सकते, हमारे मसले मसाइल हैं। मेरा ख्याल में अब अमेरिकन इन हो रहे हैं दोबारा खित्ते में, सिंस पाकिस्तान के साथ उनके एक अंडरस्टैंडिंग भी है जिस तरह माइंस एंड मिनरल्स के। तो मेरा ख्याल मुझसे को हालात में बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ना एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट देम।